عمران خان کی پی ٹی آئی سرکار ایک اور کارنامہ سر انجام دینے جا رہی ہے، وہ ہے اظہار کی آزادی پہ پابندی، یعنی سوشل میڈیا پہ پابندی کا معاملہ اس وقت زیر بحث ہے اور عمران خان کی سرکار یہ کارنامہ سر انجام دینے جا رہی ہے۔ کرتارپور میں موجود ہیں، 5 سال سے وہ یہیں پہ ہوں۔ مجھے حیرانگی ہے اگر وہ 5 سال سے وہاں تھا۔ گرفتار ہوئی، سپریم کورٹ میں چلے گئے تھا۔ وزیر اعظم ملک میں انصاف قائم کرتا ہے۔ عمران خان کی حکومت جو کہ ماضی میں زیادہ تر اس بات پہ زور دیا کرتی تھی کہ اظہار کی آزادی پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ، یعنی آج بھی سوشل میڈیا پہ عمران خان صاحب کا وہ سارا ماضی چل رہا ہے جس میں عمران خان صاحب حکومت کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اظہار کی آزادی پہ، فنڈامنٹل رائٹس پہ آپ پابندی نہ لگائیں۔ عمران خان صاحب وعدے کیا کرتے تھے کہ جب ان کی حکومت آئے گی تو اس طرح کی کوئی بھی پابندی نہیں ہوگی۔ اب لوگ سوچ رہے ہیں کہ کابینہ کے اندر اس طرح کی بات آ گئی اور پارلیمنٹ کے اندر یہ بات نہیں آئی، یعنی کہ قومی اسمبلی کے اندر یہ چیز ڈسکس نہیں ہوئی، سینٹ کے اندر یہ چیز ڈسکس نہیں ہوئی۔ جب اظہار کی آزادی پہ پابندی کی بات ہو تو پھر کیا ضرورت ہے کہ اسمبلی میں وہ چیز ڈسکس کی جائے، سینٹ میں وہ چیز ڈسکس کی جائے؟ سیدھا کابینہ کے اندر ڈسکس کر لیں، آرڈیننس کا نظام لاگو کر دیں اور پھر سوشل میڈیا پہ پابندی لگا دیں۔ کچھ لوگ اس طرح بھی سوچ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو ماضی میں کنٹینر پہ جب کھڑے ہوا کرتے تھے تو کیا کیا تعریفیں نہیں کیا کرتے تھے اپوزیشن کے لیے، اپوزیشن کے تمام جو لیڈر ہیں وہ اپنے بارے میں خود ہی سوچ لیں کہ عمران خان صاحب ان کو کیا کیا مخاطب کیا کرتے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو کس لہجے میں اور کس انداز میں، کس الفاظ میں مخاطب عمران خان صاحب ہوا کرتے تھے۔ یہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو خاص طور پر ان کے نشانے پہ ہوتے تھے، لیکن الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب کو طلب کر لیا کہ جی آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، آ جائیں الیکشن کمیشن میں، اور عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن کے اندر جا کے معافی نامہ لکھ کے دیا الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر صاحب کو۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ توہین عدالت بھی افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں عمران خان صاحب پہ لگے۔ اور یہ ساری باتیں میں کیوں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ صرف اور صرف یہ ریفرنس دے رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جب کنٹینر پہ کھڑے ہوا کرتے تھے یا اپوزیشن میں ہوتے تھے تو کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب نہیں کہا کرتے تھے۔ اظہار کی کتنی آزادی تھی عمران خان صاحب کو، کنٹینر پہ وہ گھوما کرتے تھے، کنٹینر پہ سویا کرتے تھے، کنٹینر سے کس وقت وہ کنٹینر سے اترے، کس وقت وہ کنٹینر کے اوپر آئے، چائے کون سی پی، بہت ساری چیزیں جو تھی وہ لائیو دکھایا کرتے تھے اور لائیو وہ ساری چیزیں جاتی تھی۔ یہ ایک بحث ہے کہ عمران خان صاحب کے زمانے کا وہ ریفرنس ہم دے رہے ہیں، لیکن ایک بحث اور بھی ہے کہ خالی صرف ہم یہ بات نہیں کریں کہ عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو اظہار کی آزادی کا بڑا استعمال کرتے تھے، سوشل میڈیا کی بات کرتے تھے اور وعدے کرتے تھے کہ اگر ہماری حکومت آئی تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہوگی، لیکن یہ عمران خان صاحب کے کنٹینر کے زمانے میں بھی ایسا نہیں تھا۔ اگر آپ یاد کریں کہ جب شام کو کنٹینر پہ عمران خان صاحب اپنا خطاب ختم کرتے تھے تو کنٹینر سے جب لوگ واپس ڈی چوک سے روانہ ہوتے تھے تو سامنے جب جیو کا دفتر ہوتا تھا تو وہاں پہ جا کے وہ پتھر مارا کرتے تھے جیو کی آفس کے اوپر، جیو کے جو نمائندے تھے۔ اور جب آپ دھرنے کا موازنہ کرتے ہیں کہ جی عمران خان کا دھرنا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا دھرنا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے دھرنے میں جو جیو کی خواتین نمائندے، رپورٹرز اور جو ڈی ایس این جیز ہوتی تھی ان کے اوپر کس طرح پتھراؤ ہوتا تھا، اور جو رپورٹر تھے وہ روتے ہوئے نظر آتے تھے، ان کی ڈی ایس این جیز کو توڑا جاتا تھا، اور پولیس والوں کا تو آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح پولیس والوں کو گلو بھٹ کر کے اور پھر ان کے اوپر تشدد بھی کیا جاتا تھا۔ تو یہ کوئی ایک ایسپیکٹ نہیں ہے، کوئی ایک زاویہ نہیں ہے کہ آپ ریفرنس کے طور پہ آپ یہ کہیں کہ جب عمران خان صاحب کنٹینر پہ ہوتے تھے تو بڑی اظہار کی آزادی کی بات کیا کرتی تھی، یہ نہیں تھا۔ عمران خان صاحب پہ اگر کنٹینر کے زمانے پہ بھی تنقید ہوتی تھی تو وہ تنقید جو ہے وہ عمران خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے یا کنٹینر سے باہر کہتے تھے کہ ہمارا کسی بھی رپورٹر یعنی جو عام جو ورکر ہے ان کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ عام ورکر بھی تشدد کا نشانہ بنتا تھا، پولیس کا عام سپاہی تشدد کا نشانہ بنتا تھا۔ کوئی ایک ریفرنس اس طرح کا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ عمران خان صاحب جب کنٹینر پہ تھے تو اظہار کی آزادی کی بات کیا کرتے تھے یا تنقید کا نشانہ بنایا کرتے تھے، لیکن باقی چیز مثبت تھی، باقی چیز بھی مثبت نہیں تھی۔ رپورٹر، پولیس والے ادارے تشدد کا نشانہ بنتے تھے۔ پی ٹی وی کا آپ مثال لے لیں، صرف جیو کا مثال نہ لے، سرکاری ادارے کا آپ مثال لے لیں، تو یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کے زمانے میں جب وہ اپوزیشن میں تھے تب بھی ہوا کرتی تھی۔ لیکن ایک چیز
جو سوشل میڈیا کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی سوشل میڈیا پہ پابندی لگے گی تو تنقید کا زاویہ جو ہے وہ بند ہو جائے گا، تو کیا جب جنرل ضیاء الحق کا زمانہ تھا، جہاں جنرل ضیاء کی ماشاء اللہ کا دور تھا، سوشل میڈیا ان دنوں میں تھا؟ جب حبیب جالب صاحب کی شاعری آتی تھی، جب اس سے پہلے ایوب خان کا زمانہ تھا، کیا الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا ان زمانوں میں تھا؟ تب بھی اگر کوئی حبیب جالب جیسا شاعر نکلتا تھا اور حبیب جالب کی شاعری بڑی مشہور ہے، اور حبیب جالب نے کہا تھا کہ تجھ سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا ان کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا، تو یہ چیزیں تو جب الیکٹرانک میڈیا بھی نہیں تھا، سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، لیکن جب حکومتیں اس طرح کی آزادی پہ پابندی لگاتی تھی تو لوگ سڑکوں پہ بھی نکلتے تھے، لوگ شاعری میں بھی اپنا اظہار کرتے تھے، تب لوگوں کو الیکٹرانک میڈیا کی یا سوشل میڈیا کی ضرورت نہیں تھی۔ اور آج جب ہم عمران خان صاحب کو جمہوری حکومت اور عمران خان صاحب کو بڑی پذیرائی ملی سوشل میڈیا سے، خاص طور پہ ان کا اپنا ورژن ہے کہ سوشل میڈیا اور 21ویں صدی کا دور ہے اور کس طرح سوشل میڈیا پہ پابندی لگ سکتی ہے، تو عمران خان صاحب کی جو حکومت مقبول ہوئی یا اپوزیشن مقبول ہوئی وہ الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوئی، اور آج عمران خان صاحب کی حکومت سوچ رہی ہے کہ تنقید جو کرنے والے ان پہ پابندی کس طرح لگائی جائے۔ تو صرف اور صرف یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیض صاحب نے کہا تھا کہ نثار میں تیری گلیوں پہ وطن کہ جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے جلے، جو کوئی چاہنے والا نکلے نظر چرا کے چلے، جسم و جاں بچا کے چلے۔